ایمان میں بھی پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ایمان کے ارکان میں بھی پہلا رکن آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، توحید۔ اور توحید جس کی پختہ ہے، مکمل ہے، کامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ وہو لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جس کسی کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، توحید پر قائم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ومن لقیہ یشرک بہ، اور جو شخص اس حالت میں مرے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، دخل النار، وہ جہنم میں جائے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے علاوہ جسے بھی چاہے، شرک کے علاوہ جیسے بھی گناہ ہو، اللہ جسے چاہے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، زندگی میں توحید بہت اہم چیز ہے۔ توحید کو سمجھے، توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شرک کیا ہے۔ شرک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کے الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں شریک کرنا۔ شریک جو ہے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں شریک حیات ہے، یہ شریک سفر ہے، جو ہمارا پارٹنر ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شریک۔ اسی سے شرک، لیکن شرک اسلام میں، شریعت میں سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم رہتے ہوئے اس کلمے کے اقرار کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے جتنے بھی گناہ ہو، اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ اگر اللہ چاہے تو اس کے گناہ کے قدر، گناہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے کر جہنم میں رکھ کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن مشرک جو ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر ارشاد کیا کہ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے معافی نہیں ہے، الا یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ کی توفیق سے اگر کوئی مشرک توبہ کرتا ہے، احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر توبہ کر کے توحید پہ قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو بھی معاف کرے۔ لیکن مرنے کے بعد مشرک کے شرک کو، اس کے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں شرک کرتے ہیں لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ یہ شیطان کی جو ہے نا چال ہے کہ وہ اس کو احساس ہونے نہیں دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں ادرکت ثلاثین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زیادہ صحابہ سے ملا، میری ملاقات ہوئی،
कुल्लुहुम यखाफ अन्निफाक अला नफ्से, उनमें से हर कोई मुनाफिकत से डरता है कि कहीं मैं मुनाफिक न हो, कहीं मेरा शुमार मुनाफिकीन में न हो। हालांकि वो सहाबी रसूल हैं, तौहीद को समझते हैं, ईमान को समझते हैं, निफाक की हकीकतों से वाकिफ है, लेकिन फिर भी वो निफाक से डरते हैं। लेकिन हमारी हालत है कि हम शिरक कर रहे होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमसे बड़ा मुवहिद कोई नहीं। शिरक कर रहे हैं और तौहीद पे दर्स दे रहे हैं, तौहीद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिरक कर रहे हैं लेकिन तौहीद पे किताबें लिख रहे हैं। मुनाफिकत में डूबा हुआ है लेकिन हम एहसास ही नहीं। तो मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, इंसान को सबसे पहली चीज यह है अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें तौहीद की जो है नेमत नसीब फरमा, शिरक और शिरक के जो है गुनाहों से अल्लाह हमें बचे। अल्लाह से हमेशा नमाज में जैसे हम दुआ करते हैं दिन सिरात अल मुस्तकीम, सिरात अल मुस्तकीम जो है सबसे सीधी राह अल्लाह की तौहीद है। तौहीद के बगैर कोई राह मुस्तकीम नहीं है। तो इस पे अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। और शिरक के जो अक़साम है, चाहे अकबर हो, असगर हो, शिरक खफी हो, तमाम शिरकों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और अपने नफ्स की, अपने औलाद की ऐसी तरबियत करें वो शिरक के किसी भी किस्म में जो है शामिल ना। तौहीद के एक पहलू को हम समझते हैं तो हम समझते हैं कि हम तौहीदी हैं, हम मुवहिद हैं। और हम शिरक को क्या समझते हैं? शिरक यह है कि बुत के सामने सजदा करना, बुत को जो है ताजीम करना, बुतों से मांगना, ये शिरक है। बात लोग ये समझते हैं। तो हम बुत की इबादत, बुत की पूजा नहीं करते तो हम तौहीद हैं। तौहीद जो है अल्लाह तबारक व तआला की जात में, अल्लाह के जात में कोई शरीक नहीं। तो जो अल्लाह की जात में गैरुल्लाह को शरीक करते हैं, जैसे कि यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि अल्लाह का बेटा है, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, मरियम अल्लाह की बीवी है अलैहिस्सलाम। और बाद ईसाइयों ने यहाँ तक कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि अल्लाह ही जो है ईसा इब्न मरियम, ये अल्लाह है। तो ईसा इब्न मरियम क्या फरमाते हैं? वक़ाल अल मसीह या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि ए बनो इसराइल उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब, रब्बी व रब्बकुम, मेरा रब भी अल्लाह है और तुम्हारा रब भी अल्लाह है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह, बेशक जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करेगा, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहु अन्नार, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहु अन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे जालिमों के कोई मददगार नहीं। जुल्म जो है सबसे बड़ा जुल्म यह है कि अल्लाह ताला के साथ किसी गैर को शरीक करे। तो मुख्तलिफ तरीके से लोगों ने अल्लाह ताला के शरीक बनाए। यहाँ पे यहूदियों ने, ईसाइयों ने और इसी तरह से बहुत सारे फिरकों ने अल्लाह ताला की जात में किसी गैर को शरीक कर दिया कि ये अल्लाह है। और बाज ने अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत में, अल्लाह रब है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान के शुरू में इब्तिदा में अल्लाह ने फरमाया कि सारे जहां का रब फकत अल्लाह ताला है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुरान के आखिर में भी अल्लाह ने फरमाया कि लोगों का रब जो है अल्लाह है। तो रब का माना खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, मुसर्रिफ है। इस कायनात का खालिक जो है ना अल्लाह है। इस निजाम को चलाने वाला अल्लाह है। इस निजाम की हिफाजत करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی غیر کو اگر ہم شامل کر دیں تو یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اس کے نظام کو، سسٹم کو اللہ چلاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی غیر اللہ، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی ہو، غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ کسی غیر کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں بادلوں کو چلانے میں، ان ستاروں کے چلنے میں، چاند سورج کے مدار میں، اس کے رفتار میں کوئی غیر بھی کچھ کر سکتا ہے، کوئی کچھ اختیار رکھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں غیر اللہ کو شریک کیا ہے، تو یہ بھی شرک۔ اس پر بھی اللہ نے فرمایا کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی ربوبیت میں اللہ رب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، خالق وہ ہے، رزق جو ہے نا دینے والا وہ ہے، گنج بخش جو ہے نا خزانہ بخشنے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فلان بھی بخشنے والا ہے، خزانہ عطا کرنے والا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزاق، ذو القوت المتین، قوتوں والا اور زبردست ہے۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی گنج بخشتا ہے، رزق دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا بڑا شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ شرک اکبر، بڑا شرک ہے۔ اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالد مخلد فی النار ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ وما للظالمین من انصار، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلان سفارش کر کے نکالے گا، مجھے جنت لے جائے گا۔ اللہ فرما رہے وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ پیغمبر بھی ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے، اور جو نبی کا دشمن ہے وہ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے، تو کوئی اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے توحید الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام طرح کے، انسان کے ہر طرح کے عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں عبادت کے جتنے اقسام ہیں، چاہے قولی ہو، فعلی ہو، مالی ہو، بدنی عبادات ہیں، تمام عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے گا تو یہ بھی شرک فی الالوہیت ہے، اللہ کی عبادت میں ہم نے غیر اللہ کو شریک کر دیا۔